نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعتکاف کی تعریف اور اسی طرح اس کی اہمیت اور ضرورت پر آپ نے اب تک باتیں سماعت فرمائی۔ اب آگے اعتکاف کے احکام اور مسائل، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ اعتکاف کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے احکام ہیں۔ میں ان میں سے چند ضروری اور اہم مسائل بیان کیے دیتا ہوں، باقی تفصیل کتب فقہ میں دیکھی جا سکتی ہے یا اپنے علاقے کے معتبر علماء سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو بنیادی اور بیسک باتیں میں اس وقت بیان کرنے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ یہ کہ مرد مسجد میں ٹھہرے، چاہے اس مسجد میں 5 وقت نماز ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، اور بعض فقہا نے مسجد جماعت ہونا شرط قرار دیا ہے، یعنی جس مسجد میں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا، یہ اس کو شرط قرار دیا ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اعتکاف صرف اس مسجد میں جائز ہے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو، مگر اول قول پر ہی فتویٰ ہے، یعنی 5 وقت کی نماز ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو ایسی مسجد میں اعتکاف درست ہو جاتا ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ ہاں، عورت اپنے گھر میں ایک جگہ مقرر کر لے، متعین کر لے، فکس کر لے اور اسی میں اعتکاف کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت سے ٹھہرے، اور اگر بغیر ارادہ اور بغیر نیت کے مسجد میں ٹھہر جائے تو یہ اعتکاف نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی شرط نہیں پائی گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مرد جنابت سے پاک ہو، یعنی کسی بھی ایسے حدث سے وہ پاک ہو جس سے غسل واجب ہوتا ہو، حدث اکبر سے پاک ہو، اور عورت ہو تو حیض اور نفاس سے پاک ہو اور جنابت سے بھی پاک اور خالی ہو۔ مگر اس مسئلے کی ذرا تفصیل ہے، اس کو بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جس اعتکاف میں روزہ شرط ہے، یعنی مسنون اعتکاف اور اسی طرح واجب اعتکاف، اس میں روزہ شرط ہے، تو جس اعتکاف میں روزہ شرط ہے اس میں حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط صحت ہے، یعنی اگر حیض و نفاس جاری ہو تو یہ اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اور جس اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے اس میں حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط صحت تو نہیں ہے، شرط حلت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر حیض و نفاس جاری ہو تو اعتکاف صحیح تو ہو جاتا ہے، البتہ ایسا کرنا حلال اور جائز نہیں ہے۔ اور حیض و نفاس سے اور جنابت سے پاک ہونا کسی اعتکاف کے لیے بھی شرط صحت نہیں، یعنی حیض و نفاس اور جنابت کا غسل کر کے پاک ہونا شرط صحت نہیں ہے بلکہ شرط حلت ہے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ بہرحال اعتکاف کے لیے جنابت سے مرد کا پاک ہونا ضروری ہے، اور عورت کا حیض و نفاس سے اور جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ آگے یہ بات ہے کہ سب سے افضل وہ اعتکاف ہے جو مسجد حرام میں کیا جائے، پھر وہ جو مسجد نبوی میں کیا جائے، پھر وہ جو مسجد اقصی میں ہو، اس کے بعد جامع مسجد میں، پھر محلے کی مسجد میں، اور عورتیں اپنے گھر میں کسی جگہ مسجد بنا لیں، ایک خاص کمرے کو، اور اسی میں اعتکاف کیا کریں۔ اور 5ویں بات، نظر کے اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ نظر کا اعتکاف مطلب کسی نے کہا کہ میرا فلاں کام جائز کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اس کو کہتے ہیں نظر کا اعتکاف، منت کا اعتکاف، تو اس میں روزہ شرط ہے۔ اور مسنون اعتکاف میں روزہ شرط ہے یا نہیں ہے، اس میں ابن نجیم کی رائے یہ ہے کہ اس میں روزہ شرط نہیں ہے، مگر علامہ شامی نے اس سے اختلاف کیا ہے اور روزے کو اس نے بھی شرط قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو وہ ابن نجیم کی رائے کے مطابق اعتکاف بغیر روزہ کے کر سکتا ہے، اور علامہ شامی کی رائے کے مطابق یہ اعتکاف مسنون نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کو نفل اعتکاف کا ثواب مل جائے گا، اور
اعتکاف مستحب میں روزہ شرط نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام، دو طرح کے اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں جو مسنون اعتکاف کیا جاتا ہے اس میں بھی شرط ہے علامہ شامی کی رائے کے مطابق، اور نظر کا جو اعتکاف ہوتا ہے اس میں بھی روزہ شرط ہے، یعنی بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیسری جو قسم ہے اعتکاف کی، مستحب اعتکاف، نفل اعتکاف، اس میں روزہ شرط نہیں ہے۔ چھٹی بات، واجب اعتکاف کم سے کم 1 دن کا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جس قدر نیت کرنے والا تو اسی قدر اعتکاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور مسنون اعتکاف 1 عشرے کا ہوتا ہے، جو رمضان کی 21ویں شب سے شروع ہو کر، یعنی 20واں روزہ ختم ہو کر جو رات آتی ہے اس کو 21ویں شب کہا جاتا ہے۔ 21ویں شب سے شروع ہو کر عید کا چاند نظر آنے تک یہ مسنون اعتکاف 1 عشرے کا ہوتا ہے۔ اور مستحب اعتکاف کے لیے کوئی مقدار متعین نہیں ہے، وہ 1 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جتنا چاہے کر سکتے ہیں۔ رجوتك عفوا ولا لي سواه